ناظرین، بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر ابصار علی کے ساتھ گردے اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی گردے کی بیماریوں کے حوالے سے کہ رمضان کے ان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا کن لوگوں کو کس طرح کی احتیاط برتنی چاہیے روزے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا رینل سٹونز کا معاملہ ہمارے یہاں خصوصی طور پر نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے دنیا بھر کی، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے یہاں اس لیے زیادہ ہے کہ کیونکہ شاید ہم سٹون بیلٹ کے اوپر بھی فال کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں جو دوسری سب سے بڑی بیماری جس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے دائمی بیماریوں کی بنیاد پر جو گردوں میں خرابی واقع ہوتی ہے، یعنی ذیابیطس اور ہائپر ٹینشن. تو ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے کس طرح کی تبدیلیاں گردے میں رونما ہوتی ہیں اور جو خرابی سامنے آتی ہے وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ گردے کا جو فنکشن ہے، مطلب گردے کی جو آپ نے شروع میں تذکرہ کیا تھا گردے کی مندرجہ ذیل کام ہیں، تو جو کام ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے. وہ جو کام ہیں وہ آہستہ آہستہ، جیسے کہ ہائی بلڈ شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ان کی وجہ سے جو گردے کے اندر سیلز ہیں وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں یا ان کے کام کرنے کی جو صلاحیت کم ہو جاتی ہے. جی. اور اس کو اگر آپ میجر کریں میڈیکل ٹرم میں، جس کو GFR کہتے ہیں، اور بلڈ ٹیسٹ جس کو کریٹینین اور یوریا کہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہے. تو یوریا اور کریٹینین جب آپ کرتے ہیں تو آپ یہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ گردے کتنا کام کر رہا ہے، جو اس کا فنکشن جو ہے ان بیماری کی وجہ سے یا اور کسی اور بیماری کی وجہ سے گردے خراب ہو گئے ہیں تو وہ کتنا ہے. تو یہ اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں تو اس کے جو اثرات ہیں تو وہ اثرات ان کاموں کی کمی کی صورت میں ہوتے ہیں، اور باقی جو اثرات ہیں وہ مطلب میڈیکل ٹرمز میں ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسٹون کے علاوہ ان بیماری کی وجہ سے یا گردے کی اپنی بیماری کی وجہ سے اگر گردے خراب ہو رہے ہیں تو اس میں جو مریض کے تعلق سے، جس سے مریض کو مطلب یہ کہ اس کے اثرات سے مریض کو اچھا محسوس نہیں ہوتا اور اس کو بیمار محسوس ہوتا ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہے یوریا. کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں جیسے کہ کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، واٹر ہے، فاسفورس ہے، پروٹین ہے، البومن ہے، یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کے اندر بہت نارمل نظر آتے ہیں. جی. لیکن مریض کو ان میں سے کوئی خاص تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے. مریض کو ہوتا ہے کہ مجھے کمزوری یعنی ان تبدیلیوں کو محسوس نہیں کر رہا. ہاں، محسوس نہیں کر رہے. وہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ڈینجرس بھی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے. جی. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ میں اتنا خراب میری طبیعت نہیں ہے، میں بالکل اچھا محسوس کر رہا ہوں. جی. آپ کیوں ڈاکٹر صاحب پریشان ہیں؟ لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بلڈ ٹیسٹ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں چیز انتہا خراب ہے، اس کو فوری طور پہ اس کے طرح کی ضرورت ہے. یوریا کی وجہ سے، اور یوریا تو صرف ایک ٹیسٹ کا نام ہے، اصل میں اس کے ساتھ باقی جو اس نے تیزابی مادے یا جو زہریلی چیزیں ہیں جس میں جمع ہو رہی ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ہے، یوریا کہتے ہیں. یوریا بذات خود چاہے اتنا خراب نہیں ہو، اس وجہ سے مریض کو کمزوری ہوتی ہے، بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، بعض اوقات بے ہوشی طبیعت جاتی ہے، سیزر ہو سکتے ہیں، کوما ہو سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر بہت زیادہ ہو تو اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. اب ان مریضوں کو اگر آپ کلاسیفائی کریں، یوریا کے ساتھ اکثر کریٹینین کا بھی نام لیا جاتا ہے. یوریا کے ساتھ کریٹینین کا نام لیا جاتا ہے. کریٹینین کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اسپیسیفک یا زیادہ صحیح ٹیسٹ ہے گردے کے کام کو بتانے کا، کہ اگر کوئی شخص کا گردہ ہمارا کتنا خراب ہے یا صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہے کریٹینین. اس کا ٹیسٹ یوریا اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ یوریا بہت سی دوسری وجوہات کی بنا بھی بڑھ جاتا ہے گردے کے علاوہ. تو اگر آپ صرف یوریا ہائیک ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یوریا اس سے بڑا ہوا ہو کہ اس کے گردے خراب ہیں، یوریا اس وجہ سے بڑا ہوا ہو کہ اس کو اور کوئی وجہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ضرور میں اس وقت تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہیں. اس لیے ہمیں گردے کے ٹیسٹ کے لیے تو کریٹینین معلوم کرتے ہیں. لیکن کریٹینین جو ہے ایک کیمیکل ہے جس کی بذات خود کوئی خراب اثرات نہیں ہے. مطلب یہ کریٹینین بڑا ہوا ہے لیکن کریٹینین کے باڈی پہ کوئی اثرات نہیں ہے، باڈی کو خراب کر رہی ہے یا کوئی سمپٹم پروڈیوس کر رہی ہے. بس ایک ٹیسٹ ہے جو بتا رہا ہے گردہ کتنا کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوریا بھی بڑھ رہا ہے. یوریا جو ہے وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہم جب ڈائلسس کرتے ہیں یا ہم اپنی غذا کو ماڈیفائی کرتے ہیں یا کوئی دوائیں دیتے ہیں تو اس میں ہم دونوں چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں کہ بھئی کریٹین امپروو ہو رہا ہے یعنی گردے بہتر ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ یوریا بھی کم ہو تاکہ مریض کی جو حالت ہے، مریض کے جو مطلب اس کی جو شکایات ہیں اور اس کی تکلیف ہیں اس میں بھی
کمی ہو، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ ذیابیطیس اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ سارے لوگ اس صف میں شمار کیے جائیں گے جن میں آگے چل کر گردے کی خرابی سامنے آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ان لوگوں میں بروقت تشخیص کی خاطر کوئی اسکریننگ کا عمل ابھی تک سامنے آیا ہے جس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہو کہ ان بیماریوں کی بنیاد پر گردوں کو اب تک کتنا نقصان پہنچ چکا ہے؟ جی، اس کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا 2 بیماریاں، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز، اس میں بالکل الگ الگ معاملات ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر بنسبت ڈائبٹیز کی آسان بیماری ہے۔ جی، آسان بیماری اس معنوں میں ہے کہ ایک تو اس کا علاج بھی آسان ہے، مطلب بلڈ پریشر کی دوائیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بلڈ پریشر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، مختلف دوائیں پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گردے کے اثرات جو ہائی بلڈ پریشر کے ہیں، اگر بلڈ پریشر بالکل صحیح طور پہ کنٹرول ہے دواؤں کی وجہ سے تو اس کے اثرات بہت کم ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہے، آپ کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے اور تب یہ معاملہ سامنے گلے میں درد ہے، اس نے بلڈ پریشر چیک کیا، پتہ چلا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، اور اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ مریض کا کہ یہ بلڈ پریشر تو ابھی آج بڑھا ہوا ہے، مجھے اس لیے کہ مجھے بخار ہے، اس لیے کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن بلڈ پریشر ان کا بلڈ پریشر سے انداز ہو جاتا ہے کہ کیا اصل میں بڑھا ہوا ہے یا کس وجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر کی ڈیٹیکشن کے لیے اس کا اسکریننگ ٹیسٹ یہ ہوا کہ اس کا وقتاً فوقتاً، مطلب یہ کہ سال میں 1-2 دفعہ جو ہیں، اور عام طور پہ بعض اوقات جانا پڑ جاتا ہے، بلڈ پریشر کو چیک کراتے رہ جاتے ہیں، اس کا تو اسکریننگ بہت آسان ہے۔ اور اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اس کو فوری طور پہ کنٹرول کیا جائے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کم نمک امپورٹنٹ ہے، غذا کے تعلق سے اس کا بالکل مطلب یہ کہ مصدقہ ہے، نمک کم استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل نمک چھوڑ دینا بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ مریض تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے لیے بالکل نمک چھوڑ دینا ممکن نہیں ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ مریض وہ ایسے کھانا بلڈ پریشر جن لوگوں کو ہوتا ہے ویسے کھانا کھا کے تنگ آ جاتا ہے، پھر کھانا نہیں کھانا، تو کم نمک استعمال کریں، اس کے ساتھ دواؤں کے استعمال کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوا تو اس کو پابندی کے ساتھ دوائیں لیں، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو گردے خراب نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر بلڈ پریشر یہ ہے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ بلڈ پریشر ان کنٹرول ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پہ گردے کو خراب کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح کہ شوگر میں تو یہ ہے کہ شوگر بہت دن تک بڑھی رہے تو گردے کو آہستہ آہستہ خراب کرتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کو آپ نے چھوڑ دیا اور بلڈ پریشر شوٹ کر گیا جسے کہتے ہیں، جیسے کہ سسٹولک 200 تک پہنچ گیا، 230 تک پہنچ گیا، تو 1-2 دن میں گردے کو مطلب یہ کہ وہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے، اور اس ڈسٹرکشن کے اندر ریکوری بھی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بلڈ پریشر کو جیسے کنٹرول کریں گے تو کافی حد تک گردہ بچ جاتا ہے، لیکن اس کے کچھ اثرات رہتے ہیں، گردہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کے بارے میں یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ڈائبٹیز کے تعلق سے اس میں سب سے امپارٹنٹ چیز تو شوگر ہے، بذات خود کی شوگر ہے، شوگر کا لیول جو ہے وہ ود ان نارمل لمٹ رکھا جائے۔ اب ود ان نارمل لمٹ کا یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ڈائبٹیز اگر فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے 126 یا اس سے زیادہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو ڈائبٹیز ہے، یا اگر 2 آور مطلب یہ کہ جس کو رینڈم بلڈ شوگر کرتے ہیں 200 سے زیادہ ہے اور 2-3 دفعہ ہوا تو اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی شوگر کو ان لمٹس کے اندر کنٹرول کریں، تو ان کو تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں لینینسی دی جانی چاہیے۔ جی، اس لیے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بلڈ شوگر ایک دم سے لو بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ بہت کہیں زیادہ اچھا کنٹرول رکھنے میں یہ بھی ایک مسئلہ سامنے آتا ہے۔ جی کہ بلڈ شوگر لو ہو جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اپنی بلڈ شوگر 100 اور 120 کے درمیان رکھیں فاسٹنگ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ اگر بلڈ شوگر جو ہے وہ نیچے چلی گئی اور ہائپوگلائسیمیا میں چلے گا نا تو اس کے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا یہ کہہ دیا جائے ویسے ہی اپنی بلڈ شوگر 130 140 تک فاسٹنگ کا آپ گول رکھیں، اور کھانے کے بعد یہ 160 تک اتنا 170 160 تک اس طرح رکھیں، اور اس لحاظ سے دواؤں کو ایڈجسٹ کریں۔ تو بلڈ شوگر ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہے، وہ مطلب کرنا چاہیے۔ اب اسکریننگ کن لوگوں میں کرنا چاہیے، اس کا بھی یہ ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ تعلق وزن سے بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسولین جو پروڈیوس ہو رہی ہے ہماری پنکریاس سے وہ عادی ہے، اور اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنس ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ جسم میں جو بھی جتنے ہماری انرجی ہے جو پروڈیوس ہو رہی ہے کیلوریز ہیں اس میں انسولین کا امپورٹنٹ رول ہے. ہم جو کھاتے ہیں چاہے وہ پروٹین ہو چاہے شوگر ہو جو کاربوہائیڈریٹ ہو وہ الٹیمیٹلی کیلوریز کی صورت میں ہوتا ہے. تو اگر جسم بڑا ہوگا اس کا ویٹ زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے انسولین زیادہ بنے گی اور اس کو کنٹرول کرتے رہے گی. جی انسولین جب زیادہ بنے گی تو اس کے آہستہ آہستہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے سیل جو بنا رہے ہیں اور شوگر بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں ایک تو ویٹ کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ویٹ کو تھوڑا سا بھی کم کر دیا جائے تو شوگر کی جو ہے لیول کم ہو جاتا ہے. گردوں کے حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے. گردوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلی علامت جو آتی ہے وہ ہے یورین کے اندر پروٹین کا آنا. تو یورین ڈی آر ایک سمپل ٹیسٹ ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. یورین ڈی آر سے پتہ لگ سکتا ہے کہ پروٹین اس کے اندر آ رہی ہے. گردے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جی گردے کام کر رہے ہیں صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو یورین پروٹین جو ہے اس کو معلوم کیا جائے. اور یورین پروٹین کا یہ ہے کہ جو نارمل یورین ڈی آر ہوتا ہے اس کے اندر جو پروٹین کو ڈیٹیکشن کی جو مشین ہے اس کی لوور لمٹ جو ہے وہ تقریباً 150 یا 100 ملی گرام تک ہے. اگر اس سے کم ہے تو وہ یورین ڈی آر میں پروٹین شو کر دے گا نگیٹو. دوسری اگر یورین کی مقدار زیادہ ہے تو وہ پروٹین ڈائلیوٹ ہو جائے گا تو یورین ڈی آر میں وہ شو کر دے گا نگیٹو. تو جو کم تعداد میں پروٹین آ رہی ہے اور اس کی جو ارلی مطلب اس کی علامات ہیں ڈائبٹیز کی کہ اس میں پروٹین آتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو ایلبومن. مائکرو ایلبومینوریا جو ہے جو مطلب یہ ہے کہ یورین میں کم کوانٹٹی میں پروٹین آ رہی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے. یہ بھی سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے. تو یہ اسکریننگ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں ڈائبٹیز کو, اس کو مائکرو ایلبومینوریا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یورین ڈی آر کیا جاتا ہے, بلڈ شوگر مانیٹر کی جاتی ہے اور اس بنیاد پر ان کا پھر مانیٹرنگ اور ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کی جائے گی گردوں کی صحت اور رمضان کے حوالے سے. اسٹے ود اس.